میں ایک راز کی بات سمجھا دوں، وہ رب ہے، اس نے رزق دینا ہے، آپ کے ذمہ سٹرگل ہے، جد و جہد ہے، وہ مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، رحمان و رحیم ہے، اس نے سب کچھ عطا کرنا ہے جو مقدر میں ہے۔ آپ کا ہمارا فرض تدبیر کرنا، معاش کے لیے، رزق حلال کی طلب کے لیے کوشش کرنا، فریضہ ادا کرنا، یہ فرض ہے، فرض نبھاؤ۔ بس رہ گیا اس کے، یہ تمہارے ہاتھ ہیں، یہ جسم ہیں، فرض کی ادائیگی میں، کسب معاش حلال میں لگاؤ، مگر دل کا جب معاملہ آئے تو دل صرف اللہ کا طالب ہو۔ جب دل سے صرف اللہ سے اللہ ہی کو مانگو گے تو باقی چیزیں اس نے چھوڑ تھوڑی دینی ہے۔ وہ رازق ہے، اس نے تو اپنے لطف ذمہ کرم پہ کر رکھا ہے ہمیں تمہیں رزق دینا۔ اگر بیمار ہے تو اس نے ذمہ کرم پہ کر رکھا ہے شفا دینا۔ وہ تو دیتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے، اور جو کافر و مشرک اسے نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے۔ تم اپنا فرض نبھاؤ، دنیا میں کسب معاش کا، فروغ دین کا، فرائض کا، معاشرت کے فرائض کا فرض نبھاؤ، مگر دل کا جہاں تک حال ہے، دل سے صرف مولا کو طلب کرو۔ جو دل اللہ کا طالب ہو جائے گا اسے مولا دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ اولیاء اللہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے میں کتنا سفر ہے، کتنے قدم ہیں؟ فرمایا کم بین الحق والعبد، بندے اور اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس اہل اللہ نے جواب دیا قال اربعۃ اقدام، صرف 4 قدم کا فاصلہ ہے۔ بندے اور رب کے درمیان فقط 4 قدم کا فاصلہ ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا یرفع قدما من الدنیا، پہلا قدم حب دنیا سے اٹھا کے نکلنا ہے، پہلا قدم حرص دنیا، حب دنیا سے نکلنا ہے، ایک قدم۔ وقدما من الخلق، دوسرا قدم خلق کی، خواہ کوئی بھی شکل ہو، اس کی طلب و رغبت اور اس کی محتاجی کے تصور سے نکلنا ہے۔ وقدما من النفس، چوتھا قدم اپنے نفس اور اس کی شہوتوں کی دنیا سے باہر نکلنا ہے، اور چوتھا قدم قدما من الآخرہ، پھر آخرت کی نعمتوں کی طلب سے نکلنا ہے۔ فرمایا جب یہ 4 قدم اٹھا لو گے فَإِذَا هُوَ، رب کے در پہ کھڑے ہو، سامنے مولا۔